ایک ہے ذکر رسول، ایک ہے فکر رسول، ایک ہے ذکر مصطفیٰ، ایک ہے فکر مصطفیٰ۔ ذکر مصطفیٰ درود پاک، تسبیح، عبادات جو آپ نے اعمال بتائے، یہ سارے اذکار یہ ذکر مصطفیٰ ہیں۔ اور فکر مصطفیٰ یہ ہے کہ اکیلا میں نہیں، ساری انسانیت کو خیر کا پیغام پہنچانا اور ساری انسانیت کو روح کی دنیا میں بیدار کرنا اور سارے لوگوں کے ہر طبقات کو کملی والے کی غلامی، یہ فکر مصطفیٰ ہے۔ جتنے بھی اولیاء صالحین آپ کو ملیں گے، کسی کا گھر کہاں لیکن آستانہ کہاں، جائے مہد کہاں جائے لحد کہاں۔ مہد کہتے ہیں ماں کی گود اور لحد کہتے ہیں قبر کی گود۔ آپ جتنے بھی اولیاء صالحین کی زندگی اٹھا کے دیکھیں گے، ہر مہاجر ہوگا، ہر نے ہجرت کی ہوگی اور ہجرت اللہ کے لیے کی ہوگی، مال دولت چیزوں کے لیے نہیں، کہ ان کا مطلوب یہی ہوتا تھا کہ کسی طرح اللہ کی مخلوق کے دلوں میں روح کی دنیا اتر جائے، من کی دنیا اتر جائے اور جذبوں کی دنیا اتر جائے۔ یہ فکر مصطفیٰ ہے۔ درود تو عبادت، درود تو نشانیاں دیتی ہے، درود نسلیں دیتی ہے، درود صالحیت اور صلاحیت کا ذریعہ ہے، درود راحتوں اور برکتوں کا ذریعہ ہے۔ اپنی زندگی میں درود کو شامل کریں۔ اور درود دنیا کے مسائل کا حل ہے، قرضوں کا، بیماریوں کا، بے اولادیوں کا، مشکلات کا، پریشانیوں کا حل ہے۔ درود حل ہے، درود عبادت ہے، درود تسبیح ہے، درود مشکل کشا وظیفہ ہے، درود حاجت روا عمل ہے، اور درود دلوں کی تسکین ہے، درود اندر کا نظام ہے، جس سے دل منور ہوتے ہیں، طبیعتیں معطر ہوتی ہیں۔ درود ہے۔ ہمارے ایک استاد تھے، ان کا نام تھا عزیز الرحمان صاحب۔ وہ جز وقتی کچھ عرصہ ہم نے ان سے فارسی عربی پڑھی۔ ہماری چونکہ طب کی کتابیں فارسی عربی میں پڑھ تو نہ سکے پر تھوڑا سا پڑھا۔ اپنے بیٹے کے بارے میں ایک دفعہ دوران تعلیم بتایا، یعنی ہمیں وہ پڑھا رہے تھے ہم دونوں بھائیوں کو، تو ایک بات سنائی، کہنے لگے کہ میری اولاد نہیں ہوتی تھی، ماں باپ کو بہت فکر، حتیٰ کہ کچھ لوگ آوازیں آنے لگیں کہ اس کی اور شادی کرے۔ تو میں گیا شیخ الجامعہ حضرت مولانا غلام محمد کھوٹوی رحمت اللہ علیہ، بہت بڑی ہستی تھی، بہت بڑی ہستی تھی، جامعہ عباسیہ جو موجودہ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور ہے، میلوں میں ہے۔ ان کے پرنسپل تھے، ان کے وائس وی سی تھے، وائس چانسلر تھے شیخ الجامعہ حضرت مولانا غلام محمد کھوٹوی۔ کھوٹا ایک جگہ کا نام ہے ملتان شوجاباد کے قریب۔ وہ ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ بھی تھے، صوفیانہ مزاج تھا۔ تو میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے کہا استاد جی، کیونکہ یہ جامعہ عباسیہ سے پڑھے ہوئے تھے، اولاد نہیں، کیا کروں؟ ایسے دیکھ کے فرمانے لگے مولوی عزیز کل آنا میرے پاس۔ میں کل گیا، میں نے کہا استاد جی وہ اولاد کا میں نے عرض کیا تھا، اولاد نہیں ہے۔ اچھا میں بھول گیا، کل آنا۔ میں پھر کل چلا گیا۔ یہ اصل میں جو واقعہ مجھے یاد آیا، اس رات والے واقعے سے وہ پچھلا واقعہ یاد آیا، کڑیاں ملی آپس میں۔ میں پھر گیا تو میں نے جا کے ایسے بیٹھا، مجھے دیکھا تو ایسے خاموش اپنا کام کرنے لگا۔ میں نے کہا لگتا ہے آج بھی پیشی ہے۔ میں چپ کر کے اٹھ گیا خود۔ 2-3 دن میں نہ گیا، مجھے ایک بندے کے ذریعے اطلاع ملی، استاد محترم نے بلوایا وی سی وائس چانسلر کہ اسے کہو میرے ملے۔ تو کہنے لگا کہ میں ان کے پاس گیا۔ جب ان کے پاس گیا کہنے لگا بات یہ ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ تو خود بہت بڑا عالم ہے، تجھے کیا وظیفہ بتاؤں، کیونکہ مولوی وظیفے پڑھاتے ہیں پڑھتے نہیں ہیں، تو تجھے کیا بتاؤں؟ میں بہتوں کے پاس گیا، کہیں سے جواب نہیں ملا، بہتوں کے پاس گیا، کہیں سے جواب نہیں ملا۔ آخر کار میں سیدھا پھر حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب کے پاس گیا۔ کون؟ شاہ ولی اللہ صاحب کے بھی والد سے، ان کے پاس گیا اور ان سے میں نے عرض کیا کہ میرا چہتا شاگرد ہے، اولاد نہیں ہو رہی۔
تو آپ کچھ شفقت فرمائیں۔ تو شاہ عبد الرحیم صاحب نے فرمایا اس سے کہو صلو علیہ وآلہ کو پڑھے اور بہت زیادہ پڑھے بس۔ تو بھائی مجھے آج جواب ملا ہے حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب روحانی دنیا میں گئے تھے نا۔ شاہ عبد الرحیم صاحب کو تو فوت ہوئے 150 سے زیادہ عرصہ ہو گیا، روحانی دنیا میں گئے تھے اور وہاں سے اجازت ملی اور کہا کہ پھر اللہ پاک نے بیٹا دیا اور پھر اس کا میں نے نام ضیاء الرحمن رکھا، پھر اولاد ہوئی۔ پھر شیخ رحمت اللہ علیہ کو عشق مصطفیٰ اور محبت حب آل رسول اور حب رسول بہت زیادہ غالب تھا۔ تو ایک دفعہ بیٹھے بیٹھے دل ہی دل میں آیا اور بے ساختہ منہ سے نکلا بلغ العلا بے کمالی کشفت دجا بے جمالی حسنت جمیع مثال۔ اب اگلا لفظ نہیں مل رہا۔ جو شاعرانہ ذوق ہوتا ہے، جو شاعرانہ مزاج ہوتا ہے، اس میں وزن کا بہت خیال ہوتا ہے۔ وزن، اللہ کے حبیب نے زندگی میں ایک شعر کہا ہے، صدیق اکبر فرمانے لگے یا رسول اللہ وزن کے اعتبار سے شعر ٹھیک نہیں ہے، اور اللہ نے اپنے نبی کا معجزہ دکھانا تھا۔ اگر وہ شعر ٹھیک ہوتا تو پھر دشمنوں کی یہ بات ٹھیک ہوتی کہ یہ اپنی طرف سے قرآن میں گھڑ کے لاتے ہیں۔ بات نہیں سمجھ یا رسول اللہ ادب سے عرض کیا، کیونکہ عرب کا ہر شخص فصاحت و بلاغت و شاعری میں آگے تھا۔ یہ شعر وزن کے اعتبار سے کمزور ہے، ٹھیک نہیں ہے۔ آپ نے فرما دیا پر وزن کے اعتبار سے کمزور ہے۔ میرے رب نے اپنے حبیب کا یہ معجزہ ہے، یہ میرے حبیب کی سچائی اور صداقت ہے کہ یہ قرآن غاروں سے بنا کے نہیں لائے، یہ قرآن وحی ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ میرے حبیب اپنے طور پہ نہ کچھ بولتے ہیں، نہ کچھ سوچتے ہیں، نہ کچھ کرتے ہیں، کچھ بھی نہیں جو وہ کہ وحی نہ ہو جائے۔ یہ میرے حبیب کی صداقت اور سچائی کی عرشی تصدیق ہے کہ ایک شعر بھی نہیں کہہ سکے۔ اگر وہ شعر لاجواب ہوتا تو پھر دشمنوں کے الزامات کو تقویت ملتی۔ اب سوچ رہے ہیں کہ اگلا اس ربائی کو، اس شعر کو پورا کرنا ہے، کیسے ہو؟ میرے حضور خام میں تشریف لائے اور فرمان لے کہ کہے صلو علیہ وآلہ، اور کہنے لگے میں نے پڑھنا شروع کیا اور اللہ نے مجھے اولاد عطا فرما دی۔ کیا نعمت ہے، کیا کمال ہے۔ میرے پاس ایک صاحب آئے، مجھ سے کہنے لگے کہ میں ایک عمل کا عامل ہوں، لوگوں کو الرجی ہو جاتی ہے، پھوڑے پھنسیاں ہو جاتے ہیں، میں دم کرتا ہوں وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کسی کو سانپ کاٹ جائے میں دم کرتا ہوں ٹھیک ہو جاتا ہے، بچھو بھیڑ کوئی زہریلی چیز کاٹ جائے میں دم کرتا ہوں لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں، میں دم کرتا ہوں لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ کہا کہ میرے پاس ایک خاص عمل ہے اور میں یہ کرتا ہوں لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور کہا میرے پاس یہ عمل ایک چیز کا آزمودہ ہے، میرے پاس کوئی جادو کا ڈسا ہوا ایسا بندہ ہے جس کو چیلنج سے کہہ دیا ہو کہ تجھ پہ جادو ہے، اور دوسرے لفظوں میں یہ لفظ میں خود کہہ رہا ہوں کہ تیرے اوپر خنزیر کا جادو ہے، کتے کا جادو ہے، کھوپڑی کا جادو ہے، بندر کی کھوپڑی کا جادو ہے۔ میرے پاس ایک صاحب آئے، کہا میں نے بندر قیمتاً لیا، اس کو بے ہوش کیا، اس کی کھوپڑی کاٹی، سر کاٹا، پھر اس سر کو میں نے مٹی میں دبایا، مٹی میں دبانے کے بعد اس کی کھوپڑی میں بندے کے پاس لے کر گیا اور اس نے کہا کہ کھوپڑی لیا، ساتھ فلاں فلاں چیز لیا، میں اس پہ جادو کر کے تجھے دوں گا۔ میں نے کسی کے خلاف کروایا تھا۔ مجھے بندہ کہنے لگا کہ کوئی جادو کالے سے کالا، خطرناک سے خطرناک بندش ہو، میں اس عمل کو کر کے دیتا ہوں لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ کہا بندھے ہوئے، زنجیروں میں الجھے ہوئے، بندشوں کے مارے ہوئے ٹھیک کرتا ہوں۔ کہا کہ میں چاہتا ہوں وہ ورد میں آپ کو دے دوں، آپ لوگوں سے نہیں چھپاتے، تو میں کہتا ہوں میں بھی آپ سے نہ چھپاؤں، میں کہ تیری مہربانی ہے دے دے۔ اور میں آپ سے بھی عرض کروں گا، آپ کا کوئی آزمودہ عمل ہے، خواتین بھی، مستورات بھی، آپ بھی، کوئی نقش ہے، کوئی تعویذ ہے، کسی مقصد کے لیے آزمایا ہے، ضرور لکھیں، اس کے فائدے وضاحت سے لکھیں، اس کی ترتیب وضاحت سے لکھیں، کوئی ٹوٹکا آزمایا ہے ضرور لکھیں، انسانیت کو نفع ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا بتا دے مجھ سے کہنے لگا کہ میں نے درود ابراہیمی کا چلہ کیا ہوا ہے، میں نے درود ابراہیمی کا چلہ کیا ہوا ہے، میں ان سب مقاصد کے لیے درود ابراہیمی پڑھتا ہوں،
اور میں درود ابراہیمی پڑھتا ہوں اور پڑھ کے کسی کو دم کر دیتا ہوں, کسی پہ تھتکار دیتا ہوں, کسی پہ کیا کرتا ہوں, بس میرے پاس درود ابراہیمی ہے اور میں درود ابراہیمی سے سارے کام لیتا ہوں. کہا کہ یہاں تک کہ میں سفر میں جاتا ہوں اور میری چاہت ہوتی ہے کہ میں یہ کھانے کو مجھے ملے, یہ پینے کو ملے, مجھے اس طرح کی رہائش ملے, اس طرح. کہا درود ابراہیمی پڑھتا ہوں, مجھے یقین ہے, اور ویسے ہو جاتا ہے. سوچیں جس درود ابراہیمی کو نماز میں میرے کملی والے نے اس کا انتخاب کیا ہے, وہ کوئی چیز آخر ہوگی نا. سوچیں تو سر, آخر وہ کوئی چیز ہے صحیح, ایسے تو نہیں ہے, وہ چیز ہے ایسے تو نہیں ہے. کہا کہ میرے پاس درود ابراہیمی ہے, میرے پاس درود ابراہیمی, اور میں لوگوں کا اس سے علاج کرتا ہوں اور لوگ ٹھیک ہوتے ہیں, ان کے مسئلے حل ہوتے ہیں, ان کی بندشیں جادو ٹوٹ جاتے ہیں. تو میں تو چاہتا ہوں کہ آج ہم یہ درود ابراہیمی کا عمل کریں, انشاءاللہ یہ تاثیر بھی مل جائے گی, اور ساتھ جو برکت کی چاہت ہے کہ اللہ کبھی مجھ سے برکت نہ چھیننا. ایسا نہ ہو میں یا میری نسلیں ٹکڑے ٹکڑے, دانے دانے, قطرے قطرے کے محتاج بن جائیں. اللہ مجھ سے کبھی برکت نہ چھینا. ایسا نہ ہو کہ میں ٹھوکریں کھاؤں در در کی. اے سخی آقا مجھ سے برکت نہ چھیننا کہ میرے اندر بس سب کچھ ختم ہو جائے اور میں دنیا کے سامنے ذلیل بن جاؤں اور لوگ مجھ پہ ہنسیں. اللہ مجھ سے برکت نہ چھیننا اور میری نسلوں سے برکت نہ چھیننا. برکت صحت میں, برکت نظر میں, برکت یادداشت میں, برکت اعضاء میں, برکت جگر میں, برکت گردوں میں, برکت دل میں, برکت خون میں, برکت تلی میں, برکت معدے میں, برکت اعضاء میں, برکت صحن پٹھوں میں, جسم کے ہر حصے میں برکت, روح میں برکت, دل میں برکت, پھر مال میں برکت, جان میں برکت, اولاد میں برکت, صحت میں برکت, عزت میں برکت, خود برکت میں برکت. یہ برکت مجھ سے نہ چھنے اور مجھ سے نہ چھنے اور میری نسلوں سے نہ چھنے, اور اللہ پاک حلال طیب طاہر یہ برکت مجھے اور میری نسلوں کو دیتا رہے. آپ یہ چاہتے ہیں؟ چاہتے ہیں. کتنے لوگ بے شمار ایسے ہیں, ان کے باپ دادا بڑے مالدار تھے, نام تھا ان کا, آج وہ قسمہ پرسی میں ہیں. مجھے کہنے لگے 14,000 کی گاڑی آتی تھی, 0 میٹر گاڑی 14,000 کی آتی تھی, پھر مہنگی ہو گئی, پھر 16,000 کی ہوئی. میرے والد ان کے کاروبار کے کار مختار تھے, یعنی مینیجنگ ڈائریکٹر تھے, بڑے تھے. میرے والد کو انہوں نے 16,000 کی گاڑی لے کے دی, اور پھر ان کی جب رمضان میں یا جب ان کو دینے کا ہوتا تھا 100 کا نوٹ ہوتا تھا, اور 250 روپے میں 5 مرلے کا پلاٹ ملتا تھا. 250 گز کا پلاٹ, 250 روپے میں 250 گز کا پلاٹ, اس کو بعض جگہ گز ہوتے ہیں, میٹر ہوتے ہیں. 5 مرلے کا پلاٹ 250 روپے میں ملتا تھا, اور ہر بندے کو 100 روپے دیتے تھے, ہر بندے کو 100 روپے دیتے تھے. لین ہوتی تھی لمبی, لین ہوتی تھی لمبی. آج ان کے خاندان لاہور میں ایک ایسی جگہ رہ رہا ہے جہاں اگر بارش ہو تو پانی ہفتوں نہیں نکلتا, اور گندگی ہی گندگی ہے, اور وہاں قسمہ پرسی کی زندگی بسر کر رہا ہے. میں اس خاندان کو جانتا. میرے یہاں ایک ڈرائیور ہوتا تھا, مجھ سے کہنے لگا جی کہ فلاں جو لاہور کی بہت بڑی سوسائٹی ہے اس کا مالک آیا ہے بچا ہوا کھانا لینے کے لیے. ہم رمضان میں کھانا جو بچ جاتا ہے پھر وہ دے دیتے ہیں تاکہ افطاری سحری کے لیے فریش تازہ کھانا بنے. لیکن وہ لینے آیا ہے, وہ کیسے؟ کہنے لگا اس دور میں انہوں نے وہ سوسائٹی بنائی تھی, اور اس دور میں جس دور میں بندے کے پاس لاکھ روپے ہوتا تھا نا, لاکھ روپے, تو سمجھ لیں کہ وہ بندہ اربپتی تھا. لاکھ روپے ہوتے تھے, لاکھ روپے ہوتے تھے. آج بھی ہمارے اردو محاوروں میں لاکھوں کا لفظ آتا ہے, لاکھوں کا لفظ. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. لاکھ روپے ہوتا تھا. اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کے یہ اشعار ہیں, لاکھ روپے ہوتا تھا. اس دور میں کروڑوں پتی تھے, برکت روٹ گئی, اور میرے پاس وہ بندہ لایا. میں نے اسے دیکھا اور میری آنکھیں جھک گئیں, اور بچا ہوا کھانا مسلسل دیا اور کچھ ہدیہ بھی دیا. برکت لے لو. آج نسبت محمد آل محمد کے صدقے, آج درود ابراہیمی کے صدقے برکت لے لو, برکت لے لو. غور ہی نہیں کیا کہ درود ابراہیمی میں اتنی طاقتور برکت پڑی ہے, غور ہی نہیں کیا. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم. آگے ذرا دلیل دیکھیں, وعلی آل ابراہیم. اے مولا وہ برکت بھی ویسی دینا جیسے تو نے آل ابراہیم کو دی. کیسے؟ حضرت ابراہیم کے ایک بیٹے سے
अंबिया ही अंबिया, नबूवत ही नबूवत है। और उसमें बरकत कैसी? सुलेमान अलैहिस्सलाम को तख्त मिला, दाऊद अलैहिस्सलाम को बादशाहत और तख्त मिली, यूसुफ सलाम को बादशाहत और तख्त मिली। और तख्त और बादशाहत, नेकी का तख्त भी, इबादत का तख्त भी, नबूवत का तख्त भी और बादशाहत का तख्त भी। आल इब्राहिम और इन्नका हमीदुम मजीद। काबा की जड़ों में दो चश्मे हैं, एक चश्मे का नाम हमीद है,